اے اللہ کے نیک بندے، ایک بات اور بتلاتا چلوں، شاید تیرے یقین میں اور اضافہ ہو جائے اور تیری دلچسپی قرآن کے حفظ کی طرف آ جائے، اللہ کے کلام کی طرف آ جائے۔ ذرا تجھے بتلاتا چلوں، آپ نے اپنے علماء سے سنا ہوگا کہ جب تک اولاد بالغ نہیں ہوتی تب تک اس کا اعمال نامہ شروع نہیں ہوتا، اس کا رجسٹر تیار نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کے بندوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اولادیں مدرسوں میں جا کر بڑی نیکیاں کماتی ہیں، ابھی بالغ نہیں ہوئی، الف پڑھتی ہیں، اللہ 10 نیکی دیتا ہے، با پڑھتی ہیں، اللہ 10 نیکی دیتے ہیں، تا پڑھتی ہے، اللہ 10 نیکی دیتا ہے، اسی مدرسے میں پھر نماز پڑھتی ہیں، نماز کا ثواب ملتا ہے، نماز کے بعد ہاتھ اٹھاتی ہیں، ان ہاتھ اٹھانے کا ثواب ملتا ہے، اللہ کے سامنے رو کر کے دعائیں کرتے ہیں، ان دعاؤں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ سارا ثواب جا کہاں رہا ہے کہ صبح فجر ہوئی، ہاں فجر کے بعد پڑھنے بیٹھ گئے، ایک لفظ پر 10 نیکی، ذرا بتاؤ دوپہر تک کتنی نیکیاں کمائی، یہ نیکیاں کہاں جا رہی ہیں؟ اے اللہ کے نیک بندے، ظہر کے بعد پھر پڑھنے بیٹھ گیا، یہ نیکیاں کہاں جا رہی؟ مغرب کے بعد پھر پڑھنے بیٹھ گیا، یہ نیکیاں کہاں جا رہی؟ یہاں تک کہ فجر سے پہلے پھر قرآن کو لے کر کے بیٹھ گیا، یہ نیکیاں کہاں جا رہی ہیں؟ حالانکہ اولاد ابھی بالغ نہیں ہوئی، لیکن یہ نیکیاں کہاں جا رہی ہیں؟ ذرا معلوم کرو اپنے علماء سے، جب تک اولاد بالغ نہیں ہوگی اس کی تمام نیکیاں ماں باپ کے نامہ اعمال میں جائیں گی، اس کی تمام نیکیاں ماں باپ کے نامہ اعمال میں جائیں گی۔ کتنے خوش نصیب ہیں جن کی اولادیں مسجدوں کا رخ کیے ہوئے ہیں، وہ تو گھروں میں پڑے ہوئے کاروبار پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اعمال ناموں میں نیکیاں گر رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، ذرا غور کر، اگر تو ان کو مسجد کا رخ کرا دے، اگر تو ان کو مدرسوں کا رخ کرا دے تو کتنی نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں پہنچ رہی ہیں۔ ہاں اللہ کے نیک بندے، آج تو ورنہ پرفتن دور ہے، آج مشکلوں والا دور ہے، شیطان نے چاروں طرف سے جکڑ لیا ہے۔ اگر مسجدوں کی طرف نہ آئے، اگر مکتبوں کی طرف نہ آئے تو یہ اولاد کدھر جائے گی؟ ہاں میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اگر مدرسوں کی طرف نہ گئی تو یہ جوئے اور سٹوں کی طرف جائے گی، اگر مدرسوں کی طرف نہ گئی یہ نشے کی طرف جائے گی، یہ میخانوں میں جائے گی، یہ زنا کے اڈوں پر جائے گی، یہ میوزک کی دنیا میں جا کر اچھی ڈانسر بن جائے گی، اچھے گانا گانے والی بن جائے گی۔ ہاں اللہ کے نیک بندے، اگر اس اولاد کو کوئی جگہ گناہوں سے بچا سکتی ہے تو کوئی اور نہیں، یہی مسجدوں کے مکتب، یہی مدارس اسلامیہ ہیں، یہی مدارس اسلامیہ ہیں۔ ورنہ آج بہت سارے ماں باپ کو میں نے خون کے آنسو روتے ہوئے دیکھا ہے، حضرت دعا کرنا بیٹا نشہ کرنے لگا ہے، کیوں نہ نشہ کرے جب مسجد کا رخ ہی نہیں کرایا، کیوں نہ نشہ کرے جب مسجدوں اور مکتبوں کی طرف لے کر کے تو نہیں گیا، ہاں کیوں نہ نشہ کرے تو مدرسے کی طرف لے کر کے نہیں گیا، آ کر کے دعائیں کراتے ہیں، حضرت جوئے اور سٹے میں پڑ گئے ہو، میری قیمتی کمائی کو چرا کر کے ہاں لٹا کر کے جتا کر کے آ گیا، حضرت دعا کرنا، کسی لڑکی کی چکر میں محبت میں پڑ گیا، حضرت دعا کرنا، ارے حضرت دعا کہاں کرے جب اس کی عمر تھی کہ تو مسجد کی طرف لے کر کے آتا، مکتب کی طرف لے کر کے آتا، مدرسے کی طرف لے کر کے آتا، اس وقت تیرے دماغ کے اندر یہ بات تھی، یہ کمائے گا کہاں سے، یہ کھائے گا کہاں سے۔ آج جب گناہوں میں ڈوب کر کے بڑا گناہگار بن گیا، آج دعا کے لیے کہتا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کی آج 2 اولادیں حافظ قرآن مفتی سلمان صاحب کی برکت سے ہوئی ہیں، اور آپ ان دونوں بچوں کی خوشی میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، آج تو میں اور آپ نہ جانے خوشیاں کیسی کیسی مناتے ہیں، آج میں نے اور آپ نے خوشیوں کے طریقے بدل دیے، اپنی خوشی کے چکر میں ہم اپنے اللہ کی ناراضگی کو بھی نہیں دیکھتے، آج ہم خوشی مناتے ہیں
ہیں گانے اور باجے بجا کر، آج ہم خوشیاں مناتے ہیں بازاروں عورتوں کو نچا کر، آج ہم خوشیاں مناتے ہیں ڈی جے اور گاجوں کو بجا کر، اللہ کو ناراض کر کے سمجھتے ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ نا اللہ کے نیک بندے، یہ خوشی کا اظہار ہے۔ آپ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم جتنی دیر بیٹھے رہو گے اللہ تمہیں عبادت کا ثواب عطا کرتا رہے گا، اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی رہیں گی، اللہ کی طرف سے برکتیں برستی رہیں گی۔ اور اس خوشی کے اظہار کے لیے ہمارے بھائی شاید نسیم ان کا نام ہے، بڑا خرچ کیا، اللہ ان کو اسی دنیا میں اس خرچ کا بدلہ عطا کرے گا۔ ایک اور دوسرا حافظ قرآن، اس کے ماں باپ نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اللہ انہیں بھی عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اور یہ خوشی کا اظہار ہمارے بزرگوں سے ہٹا ہوا نہیں ہے۔ ذرا معلوم کرو اپنے علماء سے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جن کی ہم اقتداء کرتے ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، ان کے بیٹے حضرت حماد ہیں۔ جانتے ہو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اپنے والد محترم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو آ کر کے سناتے ہیں، ابو جان آج میں نے سورہ فاتحہ کو پڑھا ہے، آج میرے استاد نے میری سورہ فاتحہ مکمل کرائی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اتنے راضی ہوئے، حالانکہ وقت کے امام ہیں، وقت کے ولی ہیں، وقت کے مجدد اور محقق ہیں، ہاں وقت کے سب کچھ ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندو اپنے اس بیٹے کو لے کر استاد کے پاس جاتے ہیں اور 1100 کا لفافہ، اس وقت کی 1100 کی رقم اپنے بیٹے کے استاذ کو دیتے ہیں۔ استاذ کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں او اللہ کے بندے، آج تیری وجہ سے میرے بیٹے نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، آج تیری وجہ سے اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، میں کیوں نہ تجھے انعام سے نوازوں، میں کیوں نہ تیری چاہت کو اور تیری دنیا کی ضرورت کو پورا کروں۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو بڑے خوش نصیب ہیں ماں باپ جو اپنی اولادوں کو حافظ اور عالم بنانے کے راستے پر کھڑے ہوئے ہیں، ورنہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس لائن سے بدگمان ہو گئے، یہاں تک کہ یہ بھی میری اور آپ کی غلطی ہے۔ بیچ میں ایک دو جملے اور کہتا چلو، اللہ کے بندے آج جو حافظ قرآن نہیں بنائے جا رہے، آج جو عالم دین نہیں بنائے جا رہے، اگر بنائے جا رہے تو وہ بھی اپنے کاروباروں کی طرف چلتے ہوئے جا رہے۔ جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے جب یہ عالم دین، جب یہ اللہ کا بندہ مدرسے میں قربانیاں دے کر، مدرسے کے مچھروں کو برداشت کر کے، مدرسے کے پانی والے کھانے کو برداشت کر کے، مدرسے کی بوسیدہ دیواروں کو برداشت کر کے، ہاں اپنے خوش فہمی میں رہتا ہے کہ جب میں عالم بنوں گا لوگ میری قدر کریں گے، لوگ میری عزت کریں گے، میرے لیے عظمت کے بازو بچھائیں گے۔ لیکن جیسے ہی سند فراغت حاصل کر کے یہ مسجد کا امام بنتا ہے، میں اور آپ ان کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، میں اور آپ ان کی برائیوں کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں، میں اور آپ ان کے خلاف بڑی بڑی میٹنگیں شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے وقت میں یہ عالم مایوس ہوتا ہے کہ میں تو چلو عالم بن گیا، اپنی اولاد کو عالم نہیں بناؤں گا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا پریشان کیا جاتا ہے۔ کون ہیں پریشان کرنے والے؟ کوئی دوسری مخلوق نہیں، کوئی دوسری اور جماعت نہیں، میں اور آپ ہی تو ہیں۔ میں اور آپ نہ جانے ان کو فرشتہ سمجھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، سمجھتے یہ سب کچھ سیکھ کر کے آئے ہیں۔ نہ اللہ کے نیک بندے، اگر یہ ایک طرف عالم ہیں تو دوسری طرف انسان بھی ہیں، یہ خطاؤں سے معصوم نہیں ہیں۔ وہ تو انبیاء کی جماعت تھی، وہ تو فرشتوں کی جماعت ہے، یہ خطاؤں سے محفوظ بھی نہیں ہیں، وہ تو اصحاب پیغمبر کی جماعت تھی۔ یہ عالم ہیں تو کیا ہوا؟ ایک طرف انسان بھی ہیں، ایک طرف اللہ کی وہ مخلوق بھی ہیں جن کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا کہ غلطی کرو گے لیکن اگر معافی مانگ لو گے تو مجھے بڑا پسند آئے گا۔
لیکن میں اور آپ ذرا سی غلطیوں پر بڑے بڑے واویلے، اور بہت سے لوگوں تو دیکھا گیا کہ کچھ بھی بات نہیں ہوتی اور خواہ مخالفت شروع۔ اس لیے اللہ کے بندو اس دین کی حفاظت کرو، اس قرآن کی اس علم کی حفاظت کرو، اور اس علم کی حفاظت کا ذریعہ جیسے مدرسے ہیں، مکتب ہیں، یہ علماء ہیں، اس کی حفاظت کا ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اماموں سے محبت کریں، ہم اپنے مؤذنین سے محبت کریں، ہم اپنے علماء سے محبت کریں، ان کو خوب ہدیے اور تحفے دیں، ان کو خوب نذرانے پیش کریں، تاکہ ان کو دیکھ کر کے اور اولادیں بھی عالم بننے کے لیے اپنے گھروں سے نکل کھڑی ہوں کہ عالم کو اللہ اگر اتنا نوازتا ہے تو پھر میں بھی عالم بنوں گا۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اپنے علماء کی قدر کریں گے انشاءاللہ، ان سے محبت کریں گے، اپنی اولادوں کو حافظ اور عالم بنائیں گے انشاءاللہ، اس دنیا کی نہیں بلکہ انشاءاللہ اس سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر کریں گے، اپنی قبر اور حشر کی فکر کریں گے۔ بہت اچھا لگا حضرت مفتی سلمان کے اس مدرسے میں آ کر، ماشاءاللہ آپ کے اس مدرسے میں آ کر، اس مکتب میں آ کر اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس مکتب کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ یہ ہمارا بچہ مفتی سلمان ابھی بچہ ہی ہے، ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو والد محترم بھی ان کے جوان بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اگر ان سے کوئی بھول ہو جائے تو ہم اپنا بڑا دل سمجھ کر کے ان کو معاف کریں، اور ایسے وقت میں زیادہ سے زیادہ ہدیے اور تحفے ان کو پیش کریں تاکہ ان کی ہمت بڑھے، حوصلہ افزائی بڑھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عنایت کرے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔